السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام دیکھنے والوں کو یوم آزادی پاکستان 14 اگست مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے اور تمام پاکستانیوں کو جو ہے عقل دے، فہم دے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور کرپشن سے نفرت کرنے اور ملک کو صحیح سمت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 14 اگست کے حساب سے آپ باتیں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ہر سال کہ یہ کھویا، یہ پایا، یہ چھوڑیے، آج کی بات کیجئے کہ آج کیا ہے۔ آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے قائم کر لیے ہیں، اس کو قبول کر لیا ہے اور دے آر فرینڈز۔ یہی کام بیک ڈور میں اپنے چیزیں طے کر رہے ہیں، سعودی عرب بھی کر رہے ہیں، ان کے بہت خوشگوار تعلقات ہیں آج کل اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل کو ایجپٹ نے بھی ریکگنائز کیا ہے اور بحرین نے بھی کیا اور بہت سارے عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ہم نے عربوں کی خاطر اسرائیل سے ہمیشہ دوری رکھی۔ اب ذرا سوچئے کہ جن کے علاقے کا، جن کے گھر کا جھگڑا ہے، انہوں نے تو اسرائیل سے دوستی کر لی اور آپ نے اتنی پکی دشمنی کی کہ اسرائیل جو اس وقت دنیا کے سب سے بہترین ڈرونز بنا رہا ہے وہ، اور سب سے زبردست میزائل بنا رہا ہے وہ، آپ کے پڑوسی کو، بھارت کو بیچ رہا ہے۔ یہ سفارتی سطح پہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ خواتین و حضرات، اب پاکستان کو چاہیے کہ ذرا سوچ بچار کریں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے دوست ہم سے دشمنی کروا کے بیٹھے ہیں، خود اس کو قبول کر چکے ہیں، اور ہم جو ہے، مجھے ایک سوال بتائیے، ایک سوال کا جواب بتائیے، سوچئے خود بھی، کیا قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہے؟ اگر قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، یہ ایسے اہل کتاب ہیں یا جو کچھ بھی اگر لکھا ہو تو صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر دوسری باتوں کو میں نہیں مانتا۔ اب یہ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے۔ دیکھیے، یہ زمانہ بدل رہا ہے، بالکل بدل رہا ہے۔ نئی منصوبہ بندیاں سامنے آ رہی ہیں، نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں، جو کل دشمن تھے آج دوست ہیں، جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، بین الاقوامی سطح پہ ہر قوم جو ہے وہ اپنے قومی مفادات کا دفاع کرتے ہوئے تعلقات آگے بڑھاتی ہے یا پیچھے ہٹاتی ہے۔ ہماری تو کوئی فورن پالیسی ہی نہیں ہے۔ جو 73 کتنے سفارت خانے ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب بیکار، میں سب کو جانتا ہوں، ماں سوائے ایک اسد صاحب کو میں نے یہاں کام کرتے دیکھا امریکہ میں، اور ایک سعودی عرب میں چلے گئے راجہ صاحب، ان کو میں نے دیکھا تھا، وہ سنسیئرلی کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ برسوں سے میں لوگوں کو جانتا ہوں، کام کرتے نہیں دیکھا۔ فورن پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے، آج دنیا جس مقام پہ ہے، آج جیسے نئی منصوبہ بندی میں نے آپ سے کہا نا ہو رہی ہے، مثلا امریکہ، انڈیا، اسرائیل، سعودی عربیہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک طرف، چائنا، روس، ایران، پاکستان، یہ ایک طرف۔ ان تمام مسائل کے اندر، ان تمام چیلنجز میں وہ قوم اپنا سروائیو کرے گی جس کی اپنی معاشی حالت مضبوط ہو اور اس کی ایک خارجہ پالیسی جو ہو، فورن پالیسی جو ہو، وہ بڑی لبرل ہو اور اس کے اپنے حق میں ہو، وہ دوسروں کے حق میں سے زیادہ اپنے حق میں سوچے۔ ہماری تو کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، آج تک وہی پرانی سوچ، وہی پرانی پالیسی چل رہی ہے۔ دیکھیے، یہ نیا زمانہ ہے، اس زمانے کے تالے پرانے زمانے کی کنجیوں سے نہیں کھولیے، نہیں کھلیں گے، نقصان ہو جائے گا، نقصان ہو رہا ہے۔ آج سائبر وار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آج 5th جنریشن وار کی بات ہو رہی ہے، آج ایٹامک ویپن کے یوز کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس دور میں آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا حالات کے ساتھ۔ یو ہیو ٹو گو ود دا فلو۔ اگر آپ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اس کا بہت بھاری، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہماری حالت
ہماری فورن پالیسی کی حالت ایسی ہے جیسے کہیں گاڑیوں کی ریس ہو رہی ہو اور اس میں ایک صاحب گدا گاڑی لے کر آ جائیں. سارے ممالک کی تو بڑی سپورٹس کاریں جا رہی ہیں, تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور ہم جو ہے ہمارا جو پاکستان کا جو گاڑی ہے وہ ایک گدا گاڑی ہے, جس پہ ہم ایک رنگیلا ایک فلم انہوں نے بنائی تھی, اس میں وہ گانا گاتے تھے, گدا گاڑی ہلکے ہلکے چل رہی ہے, ٹھمک ٹھمک چلے رے بیلوا منزل ہے اپنی دور, کچھ ایسے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی آپ کہیں نہیں پہنچیں گے, آپ وہ جو گرد اٹھی ہے ان کے ٹائروں سے رگڑ کے سڑک پر, اس کو بھی نہیں پا پائیں گے اگر آپ نے یہی صورتحال رکھی. آج دیکھیے کیا ہوا آپ کے ساتھ. کشمیر پہ سلمان نے کہہ دیا کہ وہ حمایت نہیں کرے گا, اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بات ہوگی؟ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہاں پہ پاکستان میں 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب کی پراکسی لڑتے ہیں پاکستان میں, مولوی حضرات اور کچھ پولیٹیکل کومنٹیٹر. وہ کہیں گے, وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ارے 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 یہ کیا کر دیا, ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. دوسرے وہ مفاد پرست ہیں جیسے شہباز شریف ہیں, اور وہ احسن اقبال ہیں, ارے ذل الہی کی شان میں گستاخی کر دی, یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو لوگ ہیں جن کے مفاد ہیں یا یہ پیڈ ہیں, لیکن جن کا دل اور دماغ پاکستان کے لیے, صرف اور صرف پاکستان کے لیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس آواز کو آگے بڑھائیں کہ ہمیں اب بدلنا ہوگا. فار ایگزامپل دیکھیے, آج باجوہ صاحب 16 تاریخ کو جا رہے ہیں سعودی عرب ان سے ملنے. اگر ہم کو کام کرنا ہے تو یہ احساس دلانا ضروری ہے ABS کو کہ بھائی ہم آپ کے بغیر زندہ تھے, زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن خدا نخواستہ جس دن آپ پہ کسی ملک نے حملہ کر دیا تو پھر آپ اس کو نہیں سہ سکیں گے, اور ہم سے زیادہ اچھا پروفیشنل سپاہی, فوج اور عقیدت مند لوگ تمہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ لیبر واپس بھیج دوں گا, کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ 10,000 جو فوجی وہاں پہ ان کو واپس بھیج دوں گا. ان کو سب پتا ہے. ہمارے لوگوں نے کبھی پاکستان کو صحیح انداز سے پیک نہیں کیا, سیل نہیں کیا, اپنے نئے منصوبے نہیں بنائے. مثلا آپ اس بات کا جائزہ لیجئے, کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سعودی عرب اپنے دفاع پہ $60 to $70 بلین کا اسلحہ خریدتا ہے. پہلے تو 80 کچھ خرچ کرتا تھا. ہم پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہماری فوج کا 9-10 سے کچھ آگے ہوتا ہے بلین ہے. اگر ہمارے لیڈرز جاتے اور بڑی بات سوچتے, بڑی آفر کرتے کہ بھائی تم یہ 60 بلین ہمیں دو اور اب مل کے دونوں دفاع کا ایک پیکج بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کتنی پراسپیرٹی آتی پاکستان میں, کتنی یونٹی آتی. کبھی ہمارے پولیٹیشنز نے, ہمارے حکمرانوں نے جا کے یہ بات نہیں کی. جب بات کی, چھوٹی بات کی, وہ جو ہوتی ہے چھوٹی سوچ رکھی. مثلا ہمیں محل دے دو, محل میں ٹھہر گئے. ہمیں معافی دلوا دو, معافی دلوا دی. اب جب ہم دوبارہ جائیں گے, دوبارہ چوری کریں گے تو اپنا جہاز بھیج دینا, ہم اس میں آ جائیں گے. بس یہ ڈیلز بناتی ہیں, بنانی چاہیے تھی, وہ کبھی نہیں بنائیں. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے کہ سعودی عرب اس کے سامنے یہ خون آلود شامیں ہیں, یہ روتی ہوئی بہنیں اور یہ بلکتے ہوئے بچے ہیں کشمیر کے, لیکن وہ ڈھٹائی سے کہتا ہے یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ڈھٹائی سے کہتا ہے. اب ہمارے باجوہ صاحب جا رہے ہیں, باجوہ صاحب کو 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. نہ تو وہ اس بات کو منظور کرے گا کہ میں کشمیر کی حمایت کروں, وہ بڑا ضدی قسم کا دماغ کے بغیر آدمی ہے, اور نہ ہی وہ اس بات کو منظور کرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئے گروپ میں شمولیت اختیار کرے. اس بات کے چانسز بہت کم ہیں. ہو بھی سکتا ہے کوئی بات وہ ایک مان لے, لیکن بہت کم ہیں. جو اس نے کیا کینیڈا کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جو کیا جرمنی کے ساتھ, وہی ہٹ درمی کا ایٹیٹیوڈ ہر جگہ. اور ان کو جا کے یہ بتاؤ کہ تمہارے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے. یہ احادیث ہیں کہ جو تمہارا حشر ہونے والا ہے, جو عیاشیاں تم نے کی ہیں اب تمہیں پے آف کرنا ہے. ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے کہ خدا سے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اچھا, کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور بہرن نگاہیں نیچے کر کے کہتے ہیں وہاں ہمارا خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ پہ, روزہ رسول پہ ہر پاکستانی ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہے, اور انشاءاللہ تیار ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. لیکن بادشاہت کو بچانے کے لیے نہیں. سلمان کا ہاتھ چھوڑو,
خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو. یہ خوف جو پھیلایا جاتا ہے نا، اتنے لوگ واپس آ گئے تو اتنا پیسہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ تم جب پیدا ہوئے تو سوچا تھا کہاں سے کھانا کھاؤ گے؟ آج پاکستان کہاں سے لوگ کیسے زندہ ہے، کیسے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو زیادہ اللہ میاں بننے کی کوشش مت کرو، رازق اللہ ہے، لیکن اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑے رہو. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے اعلان جنگ کر دو سعودی عربیہ کے ساتھ، نہیں، اعلان جنگ نہیں کرو، لیکن اپنی بات بہت فرم انداز سے سامنے رکھنی چاہیے کہ تمہارے فرائض یہ تھے OIC میں اور تم نے یہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک نئی طرح سے سامنے آئے، ایک نیا جذبہ، ایک نئی پالیسی. عمران خان کو میں صرف اس وجہ سے سپورٹ کرتا ہوں کہ آدمی کرپٹ نہیں ہے. میں نے ان کے یہاں کچھ فنڈ ریزنگ خود کیے تھے، میں اس کا ماڈریٹر تھا، میری آنکھیں گواہیں، میری روح گواہ کہ ایک ایسا آنیسٹ آدمی ہے. دوسری یہ کہ اس نے آ کے ساری دنیا میں پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو جیسے اجاگر کیا ہے، جو سنسیئرٹی دکھائی ہے. دیکھیے ڈیلیوری تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کریں گے، سب چیزیں تو ایک دم نہیں ہوں گی. کیوں؟ لوٹنے والوں نے اتنا لوٹا ہے. اب وہ کچھ ایسے پاکستان میں بے حس بے شرم لوگ ہیں جو کہتے آنکھوں سے دیکھ لیا، لٹتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ کہتے ہیں پھر بھی شیر ایک باری پھر. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو عقل سلیم دے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کو روند کے آگے نکل جائے گا اگر آپ نے اپنی پالیسیز نہیں بدلی. پاکستان کو کسی کی پراکسی وار لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایران کی نہ سعودی عربیہ کی. آپ کے برے وقت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جذباتی رشتے جو آپ نے بنا رکھے ہیں نا، جو لوگ جذباتی رشتے کی فیور کرتے ہیں نا، وہی جذباتی رشتے ان کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. یہ زندگی کا سبق ہے، اس کو سیکھ لیجئے. اب اگر نہیں بدلے آپ تو پھر یہ اللہ نے کہا میں نے جس کو حکمت دے دی، جس کو علم دے دیا اس کو سب کچھ دے دیا. یہ نہیں کہا جس کو دولت دے دی اس کو سب کچھ دے دیا، نہیں، جس کو حکمت دے دی اس کو سب کچھ دے دیا. تو براہ مہربانی نئی سوچ ڈیولپ کیجئے، نئے انداز سے آگے بڑھیے. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. میری ویڈیوز موجود ہیں فائق صدیقی شو کے نام سے یوٹیوب پہ، ان کو سبسکرائب کر لیجئے. اور اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ذرا آگے بھی شیئر کر لیجئے. اور جو لوگ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے اس حق کے لیے کہ وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یا ذرا ڈگنیٹی کے ساتھ اختلاف کیجئے، ذرا قرینے سے اختلاف کیجئے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اختلاف کیجئے. اس میں کوئی بری بات نہیں.